بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود ساختہ صدر عبادت خانہ کمیٹی حسنین علی خان صاحب نے جو بیان جاری کیا ہے سائل باب الیقین مولانا سید وحید الدین حیدر جعفری صاحب مدظ اللہ العالی کے متعلق، اس کا جواب مومنین سماعت فرمائیں کہ سب سے پہلے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی مثال دیے وہ کہ جناب عبد المطلب کا ذکر کیا، تو ان سے یہ کہنا ہے کہ حضرت عبد المطلب سے کہا گیا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، آپ اس طرح سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا گھر ہے وہی بچائے گا۔ لیکن یہاں پر تو اس کے برعکس نظر آ رہا ہے، حسنین علی خان صاحب پبلک کی مدد لے رہے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ ہوتا، توکل ہوتا، جس طرح سے آپ ذکر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ کے بیان میں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، اگر یہ حقیقت میں ہوتا، دل سے ہوتا، تو پبلک کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو، صرف زبانی باتیں ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وقف جائیداد کو آپ بچا رہے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ وقف جائیداد کو آپ برباد کر رہے ہیں، اور اس کو بچانے کے لیے ہم کورٹ میں کیس دائر کیے ہیں۔ پھر آپ فرما رہے ہیں حسنین علی خان صاحب کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ، لوگوں سے میں کہوں گی کہ یہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ وقف رجسٹریشن پیپرز سبمٹ کر دیے گئے ہیں۔ جب پیٹیشنر سے ہم نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ نہ عبادت خانہ خود ساختہ کمیٹی کی جانب سے، نہ تلنگانہ وقف بورڈ کی جانب سے کسی سے بھی کوئی اس طرح کے پیپرز موصول نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ تو شعار ہی ہے حسنین علی خان صاحب کا کہ وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے ہی جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے 11 اگست کو 2021 کو گولڈی صاحب کے آفس پر سائل باب الیقین مدظ اللہ العالی سے کہا تھا کہ میں وقف کرا دوں گا، جو پرائیویٹ پلاٹس ہیں وہ سارے کے سارے میں وقف کرا دوں گا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میری نیت ہی ہے کرانے کی، اور میں وقف کرا چکا ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے کچھ باتیں کہی تھی، لیکن آج تک یہ پلاٹس وقف نہیں ہوئے ہیں۔ صرف جھوٹ بیانی سے حسنین علی خان صاحب کام لیتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائل باب الیقین مدظ اللہ العالی بیان بدلتے جاتے ہیں۔ جی نہیں، جو حق پر ہوتا ہے وہ ایک ہی بات پر باقی رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ بیان آپ بدلتے جا رہے ہیں، کبھی آپ عبادت خانہ حسینی کہتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں عبادت خانہ مسجد ہے۔ پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سائل باب الیقین ایک بورڈ پر پلان لگا کر بتا رہے ہیں کہ یہ بیڈ رومز ہیں، باتھ رومز ہیں وغیرہ وغیرہ، عبادت خانے میں تشریف لائیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے بن رہا ہے۔ تو اگر ہم پلان نہ بتاتے تو آپ خود پبلکلی اس طرح سے اقرار نہیں کرتے کہ اللیگل کنسٹرکشن ہو رہا ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ پلان بتایا جا رہا ہے، بیڈ رومز وغیرہ وغیرہ، باتھ روم، کچن، یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے، لیکن آ کر دیکھیے ایک ہال ہے، تو یعنی آپ اقرار کر رہے ہیں کہ اللیگل کنسٹرکشن ہو رہا ہے۔ یعنی جو پلانس سبمٹ کیے گئے ہیں GHMC میں وہ ریزیڈینشیل پلانس ہیں، پرمیشن اسی طرح سے لیا گیا ہے چاروں پلاٹس کا، اور اس میں بیڈ رومز، باتھ رومز، کچن وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن اب اس طرح سے کنسٹرکشن نہیں ہو رہا ہے۔ یہ آپ اقرار کریں۔ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ اللیگل کنسٹرکشن ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے تھے لیگل ہو رہا ہے، لیکن اب آپ کا یہ بیان پلان بتانے کے بعد یہ بیان کہ آ کر دیکھیے کہ کس طرح سے ہو رہا ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ ڈیویشن ہے۔ یہی کورٹ نے کہا ہے، اگر بلڈنگ پرمٹس اور جو اصل تعمیر ہو رہی ہے اس میں ڈیویشن ہے تو یہ اللیگل کنسٹرکشن ہے۔ آپ خود اس کا اقرار کر چکے ہیں۔ اور رہی بات آپ کی نیت کی، جو آپ کہتے ہیں کہ میری نیت صاف ہے، تو اگر آپ کی نیت صاف ہوتی تو آپ ہرگز ریزیڈینشیل پرمیشن نہیں لیتے۔ آپ عبادت خانے کی جو زمین ہے
آپ کے پلاٹس کے علاوہ اس کا بھی GHMC سے پرمیشن لیتے. اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کی نیت صاف نہیں ہے. پھر آپ فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث، ضعیف حدیث بتا دیجئے. ضعیف، مرسل، حسن، یہ سب اصطلاحات آپ کے پاس ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے یا نہیں؟ قول معصوم ہیں تو وہ ضعیف نہیں ہو سکتا. اور حسنین علی خان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں حدیث حدیث حدیث، اور یہ کہہ کر آپ لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں اور اللہ والا بتانا چاہتے ہیں خود کو. لیکن میں یہ کہوں گی کہ آپ حدیث نہ مانگے، اس لیے کہ اگر حدیث کا وزن ہوتا، کچھ اہمیت ہوتی تھوڑی سی بھی، تو پھر سب سے پہلے حدیث ثقلین پر عمل کرتے. حدیث ثقلین کو فراموش کر کے نیا مذہب نکالنا آپ کا بتا رہا ہے کہ حدیث کی آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف خود کو اللہ والا، رسول والا، آئمہ والا بتانا چاہتے ہیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حدیث نہ مانگیں، بلکہ آپ اپنے مراجع کرام سے، مجتہدین سے فتویٰ منگوائیں کہ GHMC کے رولز فالو کرنا ہے یا نہیں. جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے رولز فالو نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے فتویٰ منگا لیجیے. اور اگر آپ میں ہمت ہو تو آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سالے باب الیقین کے متعلق شہزادی کو کیا جواب دیں گے، یہ کہ 4 پرمیشنز نہیں لیے ہیں، 5واں پرمیشن نہیں لیے، وغیرہ وغیرہ، آپ جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے. تو اور آپ کا یہ بیان ہے کہ GHMC سے پرمیشن لینا ضروری نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کا یہ کہنا ہے. تو اگر آپ میں ہمت ہے تو یہ بات آپ کورٹ میں کہہ کر بتائیے کہ GHMC کا پرمیشن لینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وحید الدین صاحب ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کے چاہنے والے بیٹھ کر جو واہ واہ کر رہے ہیں جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے. تو اس ضمن میں بولوں گی حسنین علی خان صاحب کہ انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی، ضد اور ہٹ درمی پر آپ تلے ہوئے ہیں، اور بار بار ہماری جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ حدیث معصوم ہے، منشاء وقف تبدیل نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ آپ منشا کو بدلیں گے اور اسے آپ مسجد بنانا چاہ رہے ہیں، ایک حصے کو صحیح. اس طرح سے آپ نہیں بنا سکتے. آپ حدیث کو تو نہیں مانتے، کم سے کم آپ اپنے مراجع کرام کی تقلید برابر کر لیجئے. دیکھیں سنیں کہ آپ کے مراجع کرام کیا فرماتے ہیں. سید ابو القاسم خوئی صاحب کا فتویٰ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیستانی صاحب کا بھی فتویٰ، دونوں کے فتوے ہیں وقف کے ضمن میں. پیج نمبر الگ ہے لیکن مسئلہ نمبر سیم ہے دونوں کا، 2700 مسئلہ نمبر. پیج نمبر خوئی صاحب کی کتاب میں ملے گا 401 اور سیستانی صاحب کی کتاب میں ملے گا 410. وہ فرماتے ہیں کہ جو قالین امام باڑے کے لیے وقف کیا گیا ہو اسے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں لایا جا سکتا. وہ قالین جو امام باڑے کے لیے وقف کر دیا گیا ہو اسے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں لایا جا سکتا، خواہ وہ مسجد امام باڑے سے ملحق ہی کیوں نہ ہو. یہ فتویٰ آپ کے مجتہد صاحب کا ہے، سیستانی صاحب کا بھی، خوئی صاحب کا بھی. اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ کس طرح سے تقلید کرتے ہیں. پھر دوسرا مسئلہ سن لیں، مسئلہ نمبر 2694 2694 پیج نمبر 400. یہ خوئی صاحب کے عملیے میں توضیح المسائل میں آپ کو مل جائے گا. جو چیز کسی شخص نے وقف کی ہو، اگر وہ اس کا متولی بھی معین کر دے تو متولی کو چاہیے کہ واقف کی ہدایات کے مطابق عمل کرے. کیا کہہ رہے ہیں خوئی صاحب؟
جو چیز کسی شخص نے وقف کی ہو اگر وہ اس کا متولی بھی معین کر دیں، یعنی متولی معین ہو گیا ہے، تو متولی کے کیا فرائض ہیں، کیا کرنا چاہیے اسے؟ واقف کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ عبادت خانے کا ہدایت نامہ یعنی وقف نامہ یعنی منشاء وقف، اس میں آپ کو کہیں بھی مسجد نہیں ملے گا، لفظ مسجد کہیں نہیں ملے گا، لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اسے مسجد بنا کر رہیں گے۔ آپ کے عالم دورہ ہی فرما رہے ہیں کہ متولی کا تعین ہو جائے تو ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ سیستانی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، یہ تو خوئی صاحب کا فتویٰ تھا جو تفصیل سے میں نے سنایا، یہی سیستانی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ متولی کو چاہیے کہ ہدایت پر، یعنی جو واقف کہہ چکا ہے، جو ہدایت دے کر وہ گزر گیا ہے، اسی پر متولی کو عمل کرنا چاہیے، اسے بدلا نہیں جا سکتا، تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ کے مراجع کرام کہہ رہے ہیں۔ اب صدر عبادت خانہ کمیٹی ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں حسنین علی خان صاحب، آپ اگر بالفرض آپ کے مجتہدین روز محشر اس موقف میں رہیں کہ آپ سے سوال کریں، بشرط یہ کہ وہ اس موقف میں رہیں، بالفرض کہہ رہی ہوں کہ اس موقف میں رہیں کہ آپ سے سوال کریں کہ بتائیے حسنین علی خان صاحب آپ نے ہماری کس طرح سے تخلیق کی، ہمارے فوٹوز تو لگا دیے عبادت خانے میں لیکن ہمارے فتووں پر عمل نہیں کیا، کیا جواب دیں گے آپ اپنے مراجع کرام کو، خوئی صاحب کو، سیستانی صاحب کو، وغیرہ وغیرہ، جس کسی نے بھی اس ضمن میں اس طرح کا فتویٰ دیا ہے؟ آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ حسنین علی خان صاحب سے اور ان کے چاہنے والوں سے، آپ کے ساتھ دنیاوی طاقت ہے لیکن ہمارے ساتھ عادل حقیقی اور محمد و آل محمد کی دی ہوئی دولت اور طاقت ہے۔ اور یہی نہیں، حسنین علی خان صاحب، آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، بس یہی فرق ہے کہ آپ انسانوں سے مدد حاصل کرتے ہیں، مدد کے طلبگار ہیں، ہمارے ساتھ محمد و آل محمد کی مدد ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں آپ کہ مجلس، جشن، نماز اور دیگر عبادات ہی کے ضمن میں عبادت خانے کو وقف کیا گیا تھا، اور یہی عبادتیں ہوتی رہیں گی بنام عبادت خانہ حسینی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، نہ وقف نامے کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اسے مسجد کہا جا سکتا ہے۔ اور امر مختتم کے طور پر ایک بات کہوں گی حسنین علی خان صاحب سے کہ اگر وقف ایکٹ میں سے آپ ایک سیکشن ایسا بتا دیں کہ ڈونر جب اپنی جائیداد مرج کر دے، اوقافی جائیداد میں، موقوفہ جائیداد میں مرج کر دے، وقف جائیداد میں ملا دینے کے بعد، مرج کر دینے کے بعد ڈونر اپنی زمین کے لیے الگ سے منشا بنا سکتا ہے، ایک سیکشن بتا دیجئے آپ وقف ایکٹ سے تو ہم کیس وڈرا کر لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔